अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वेनेजुएला में जमहूरियत और अमन के लिए मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल प्राइज का हकदार करार दे दिया गया, क्या तबसरा करेंगे? नहीं, तबसरा क्या करना है, बहुत खूबसूरत बात है, मेरिट पे काम किया है। अगर दूसरी बात जो इससे ज़्यादा अहम है वो ये है कि नोबेल जो प्राइज कमेटी है उसने अपने इस प्राइज को पाकिस्तान के सिविल एजाज़ात के अंजाम से बचा लिया है। पाकिस्तान में जिस भोंडे तरीके से, जितने भोंडे तरीके से ये अकरबा परवरी की आखिरी इंतहा होती है। देखो, बात सुनो, मैं तुम्हें एक पुरानी बात मुख्तसर बता, मेरे पास आई हुई थी पाकिस्तान की टॉप की हीरोइन रही मुद्दतों, उन्होंने यहाँ, नाम है उनका असल में झरना, शी इज़ अ हिंदू लेडी, शबनम। वो मेरे पास तशरीफ लाई मिलने के लिए, हमने कुछ वक्त इकट्ठे गुजारा, तो मैंने शहरियार आफरीदी पीटीआई उस वक्त हुकूमत में थी, मैंने कहा यार कि देखो बात सुनो, पाकिस्तान की शान है ये खातून, इतने बरस उन्होंने गुजारे, वो फिर किसको मिला अवार्ड? जिनका लोग नाम नहीं जानते, जिनकी कोई हैसियत नहीं होती। बहरहाल नोबेल प्राइज इसीलिए नोबेल प्राइज है कि उसके पीछे नोबल्स नहीं होते, जेन्युइननेस होती है। बहरहाल एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। बिल्कुल। नेक्स्ट खबर है साहब, रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई के हुक्म पर अली अमीन गंडापुर को फारिग कर दिया गया। आपके ख्याल में क्या वजूहात हो सकती हैं इस यकदम फरागत की? बिल्कुल यकदम नहीं है, और वजूहात की फहरिस्त बहुत लंबी है। यकदम तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो आई वाज एंटिसिपेटिंग दिस, ये होना था। कुछ फैक्ट्स नोन थे, कुछ अननोन थे। जाहिर है मैं तो कोई रिपोर्टिंग का मेरा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन कुछ का हमें पता था, कुछ का नहीं पता था। बुनियादी बात जो आखिरी गलती उससे हुई, ये पार्टी के अंदर कंट्रोवर्शियल इस हद तक हो जाना, ये फेलियर है एक बंदे का। माड़ी मोटी कंट्रोवर्सी ये वो चलती रहती है, एक दूसरे गिट्टे खींचना, ये वो वगैरह, ग्रुपिंग श्रुपिंग, ये हमारा कल्चर है। लेकिन ये बहुत ही कुछ मामलात में बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल और भोंडेपन का इन्होंने इजहार किया। मुझे आई नेवर लाइक्ड हिम। उसका सारा मैनरिज्म जो था वो मुस्तफ़ा कुरैशी या सुल्तान राय वाला था, स्टेट्समैनशिप का दाएं बाएं से गुजारा नहीं। अच्छा, तो बुनियादी तमीज़ होती है एक माशरे के, कोई अदब आदाब होते हैं, कोई वैल्यूज़ होती हैं, कोई प्रैक्टिसेस होती हैं ख़ास तरह की। और ख़ास तौर पे हमारा ये जो केपीके है तो सुभान अल्लाह, रवायती लोग हैं, शानदार लोग हैं, दोस्ती दुश्मनी रिश्ते निभाना जानने वाले लोग हैं। उसमें बैठ के, भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, अगर तुम्हारी बड़ी बहनों की तरह है, तुम्हारे लीडर की बड़ी बहन है, तुम्हें को गिला है, शिकवा है, शक है, इमरान से बात कर लो। तुमने अपना डर्टी लैंडन चौक में धोना शुरू कर दिया। ये इडियोटिक, बहुत ही ये सब स्टैंडर्ड किस्म की एक हरकत थी, जो आम नॉर्मल बंदा भी जो होता है घर में अगर को हो जाए, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी ये घर ही होती हैं ना। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि एक ही घर के मकीन हैं दोनों, कौन? गंडापुर भी और अलीमा खानम भी। पार्टी एक है ना, कमरे अलग अलग हैं। अच्छा, उसमें इस हद तक चले जाना कि सगी बहन, बड़ी बहन के बारे में इस तरह की बातें करना, वो हमारे अपने पंजाब में कुछ रिवायात हैं। मतलब आपको कोई खातून शदीद नापसंद भी हो तो आप नापसंदीदगी का इजहार भी बड़े मलफूफ और मुख्तात अंदाज में करते हैं। कहते हैं ना, माएँ बहनें बेटियां साझी होती हैं, तो इसमें शक कोई नहीं, उसमें कोई तो भरम होना चाहिए। लेकिन ये लगातार एक बात, एक शेर है, नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है। ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। तो वो उसने तो कसर ही कोई नहीं छोड़ी ना, और ये एक्सपेक्टेड था।
for so many reasons. میں تفصیل میں نہیں جاتا, میں تو ایک سیدھی سادی عام فہم سی بات کر رہا ہوں جو ہر بندے کو, چنگچی والے کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بہنوں کے بارے میں اس طرح کے پبلکلی تبصرے اور یہ اور وہ وغیرہ, غداری کا الزام لگا رہے ہو کس پہ؟ جو جیل میں بیٹھا ہے اس کی سگی بہن پہ. خدا کا خوف کرو, کوئی ہے تمہیں اگر تو ٹھیک ہے, بات کرو اس بندے کے ساتھ. تو ہونا تھا یہ, اور باقی بھی لچن اسی طرح کے تھے. سجی دکھا کے کھبی مارنی ہے, ضرورت سے زیادہ خام خواہ اداکاری ایک اور طرح کی فلانا ٹمکانا. نہیں, he was not a statesman at all. سیاستدان ہیں ہمارے جس طرح کے ہوتے ہیں وہ بھی he was also. نیکسٹ خبر, میڈیا رپورٹس کے مطابق تحریک انصاف نے مستقبل میں کسی کمزور سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد اور دیگر قانونی پیچیدگیوں کا حل ڈھونڈ لیا ہے. تحریک انصاف نے ایک اور نئی جماعت رجسٹر کرانے کا فیصلہ کر لیا. نئی جماعت کے لیے تحریک انصاف پاکستان یا انصاف پاکستان کے ناموں پر غور جاری ہے. ویسے بات سنو, کبھی احمد میر سے پوچھنا, ضیاء شاہد مرحوم کی کتاب پڑھنا, ان کی تو ڈیتھ کو بھی کئی سال ہو گئے ہیں, کہ تحریک انصاف کا نام رکھا کس نے تھا. خیر اس کو چھوڑو. یہ جو بات آپ نے کی ہے, سوال آپ کا کمزور ہے. آپ نے کہا نا کسی کمزور سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد سے بچنے, تو تگڑی جماعت ہے کیڑی اس ملک کی؟ پیپلز پارٹی از کنفائنڈ ٹو سندھ, اور سندھ کے بھی مخصوص علاقے, اور جو آپ کی پیاری نون لیگ ہے اس کا انجام آپ کے سامنے ہے سارا. آنے والے دنوں میں کیا ہوگا پریڈکٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی عقل نہیں چاہیے اس میں. تو لیکن بہرحال یہ اچھی بات ہے, چونکہ جب یہ فیز آیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی پہ, تو انہوں نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین یہ وہ کوئی اس طرح کا کر لیا, ان سے بھی چھینا گیا. تلوار تھا ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ, ذوالفقار تلوار تھا سمبل پہلے پیپلز پارٹی کا, وہ خباثت ہوئی, وہ چھن گیا, ان کا تیر چل گیا. لیکن الٹیمیٹلی یاد رکھنا, سیاست میں پرفارمنس چلتی ہے, آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے وہ چلتا ہے. آپ کی پاپولیرٹی سے بڑا دھوکہ اور سراب کوئی نہیں. نون لیگ بھی پاپولر تھی نا, مجھے تب بھی ناپسند تھی, اینڈ آئی ہیڈ مائی اون ریزنس. بھٹو کے لیے جیل کاٹی, آئی واز ان مائی 20s, بچے تھے, بے وقوف تھے, اور ایک نہیں 2 بار کاٹی. اس کے بعد ان سے بھی نفرت ہو گئی. بندہ سیکھتا ہے زندگی میں. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے لیے جو مستقل اگر رہنا ہے انہوں نے, تو بس ڈیلیور کرنا ہوگا. اور پاکستان جہاں پہنچ گیا ہے, میرے منہ میں خاک, اب یہاں شاید ڈیلیور کرنے والا کام ممکن نہیں. یہ یاد رکھنا, یہ معاملہ وہاں تک جا پہنچ جائے یا پہنچ جائے گا. جو خبریں آ رہی ہیں, میرا اکنامکس کا بیک گراؤنڈ ہے, میں ان بٹوین دا لائنز بہت ساری چیزیں دیکھ لیتا ہوں, چونکہ میں کون سا کو پولیٹیکل سائنس یا ہسٹری میں پڑھا ہوا ہوں میں. بہرحال آگے چلیں آپ. ٹھیک ہے حسن صاحب, دوسری طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سیز فائر ہو گیا ہے, جبکہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں, یہ صرف دکھاوے کا تنازع اور نورا کشتی ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی اور پنجاب میں نون لیگ, دونوں پارٹیاں 3 سال سے مل کر وفاق میں حکومت کر رہی ہیں, ایک کا صدر دوسری کا وزیر اعظم. سندھ میں سسٹم اور پنجاب سے کرپشن کی بو آ رہی ہے. دیکھو یہ بو آ رہی ہے پنجاب سے اور سندھ سے خوشبو آ رہی ہے, یہ مکانہ بات ہے. کرپشن کی بدبو تو پورے ملک سے آ رہی ہے. جدھر ناک گھسیڑو گے تو میں بدبو کے بھپکے دکھائی دیں گے, فضول بات ہے. دوسری بات دیکھو, اقتدار کسی پٹی ترین بات بچپن سے پڑھتے ہیں, اقتدار کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا. کنگ شپ نوز نو کنشپ. اور اب تو ان کے درمیان اصلی میچ یہ میثاق جمہوریت نہیں, میثاق مکا تھا کہ ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ. جو ہم نے ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچ کے گالیاں دے کے کھانا ہے, وہ ہم ذرا صلح صفائی سے انڈرسٹینڈنگ سے بھی کھا سکتے ہیں. بنیادی طور پر مقصد یہی تھا. اب تم ذرا تصور کرو, ایک طرف نواز شریف کی بیٹی, دوسری طرف آصف زرداری صاحب کا بیٹا, اور بیٹا بھی کون, بے نظیر بھٹو کا بھی بیٹا, ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا, پڑ نواسا سر شاہ نواز خان کا,
اندازہ لگاؤ. تو اس میں یہ مفتاح اسماعیل کی بات بیچ میں کوئی پیچ آ جائے, لوگوں کو بیوقوف بنانا ہو یا لوگوں کا دھیان بٹانا ہو تو اداکاری ہو سکتی ہے, لیکن ریالٹی یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہلی قدر مشترک ان میں یہ تھی کہ یہ ماضی کی پاپولر پارٹیز ہیں. دوسری یہ کہ دے آر ڈائنگ آؤٹ, بلکہ ختم ہے معاملہ. مطلب صرف کفن دفن, سیاسی کفن دفن کی بات کر رہا ہوں کی نوبت ہے. باقی یہ دیکھو نا, ایک دونوں جماعتوں میں سے وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں, وہ نوجوان بھی اور یہ جو خاتون ہیں مریم, دونوں. کیسے ہو سکتا ہے ایک نعم میں دو تلواریں؟ یہ منافقت ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, مکمکہ ہے, اس کو کوئی نام دے لو, لیکن یہ نورا کشتی نہیں ہے, بالکل یاد رکھنا. اور ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ یہاں کوئی اس ملک کو کوئی عطا ترک بھی نصیب نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے ہمارے یہاں جتنے ڈکٹیٹر آئے, میں مروجہ معنوں میں ڈکٹیٹر نہیں کہہ رہا ہوں, نے میرا پرویز مشرف صاحب, مجھے ایوب خان, I liked him a lot as a school going kid, بڑی جونیئر کلاسز میں. 58 میں میں چند سال کا تھا جب وہ آئے ہیں. مجھے پسند ہے. پرویز مشرف صاحب کے ساتھ میرا اتنا زیادہ پیار محبت تھا جس کا حساب کوئی نہیں. ایک کال کرتے تھے, میں لندن چلا جاتا تھا, پھر وہ دبئی آ گئے وہاں. اچھا, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, یہ وہ لونلی فیل کرتے ہوں گے, وٹ ایور. تو پرابلم ہے ہمارے ہاں جو ڈیموکریٹس ہیں, ان کو آمریت کا دورہ پڑ جاتا ہے, نام نہاد جمہوریت. یہ امیر المومنین بننے, ذرا تصور کرو, کرتوت دیکھو, بیک گراؤنڈ دیکھو, لیول دیکھو, امیر المومنین, اور ان کو مطلب بھی نہیں پتا. میں دعوے سے کہتا ہوں امیر امر سے ہے, اور وہ پتھر جو صحرا میں بھٹکنے سے روکے, ان کو تو لفظوں کا مطلب نہیں پتا. یہ تو امیر المومنین کو بھی بادشاہ سمجھتے ہیں. اندازہ لگاؤ, وہ جو آمریت جسے ہم کہتے ہیں ان کو جمہوریت کا دورہ پڑ جاتا ہے. جو جمہوریت ہیں, جمہوریت کے جو ٹھیکیدار ہیں, ان کو آمریت کا دورہ پڑ جاتا ہے. یہ چکی کے دو پارٹ ہیں جس میں پوری قوم پس رہی ہے, اور اب اتنی باریک پس چکی ہے کہ سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں صاحب. سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا کہ ہماری رہائی کا اصل کریڈٹ یورپ کے عوام کو جاتا ہے. جو معاہدہ ہوا ہے اس کا کریڈٹ غازہ اور یورپ کے عوام کو جاتا ہے. انہوں نے کہا سویڈن کی بچی گریٹا فلوٹیلا کو لیڈ کر سکتی ہے تو مسلم ممالک کہاں ہیں؟ ہم 2 ارب مسلمان ہیں, ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ جو منہ ہے وہی دکھائیں گے نا. مشتاق احمد خان صاحب, سچ بولو, چیخ چیخ کے بولو, پھر بھی کچھ نہ بنے تو منہ دکھانے کے قابل ہو گئے. پروردگار, ہم نے امتی ہونے کے لیے یہ کیا. کون سا منہ دکھائیں؟ جیڑے منہ ہیں نا, جو شکلیں نے وہی دکھانی ہے نا. کہ وہ کاسمیٹک سرجری کرانی ہے سوئٹزرلینڈ تے فلانا جگہ جا کے, جہاں شکلیں نے وہی دکھانی ہے تسی. وہ بات سنو, ہاتھ جوڑتا ہوں, وہ ایک سادہ بات ہے. ہم نام بیچتے ہیں, محمد علی جناح بنیے پاکستان, اس کی ایک یونٹی فیتھ ڈسپلن, 3 لفظ بولے, تینوں پہ عمل نہیں کیا. بے شرمی نہیں. اور دیکھو بات سنو, 2 ارب مسلمان کو تو 10 ارب بھی ہو تو کی منہ دکھاؤ گے. یہ پرفارمنس جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. دیکھو بات سنو, اپنے اجتماعی چہرے میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے شرم آتی ہے. اپنا اجتماعی چہرہ, یعنی 25 کروڑ پہ مشتمل ایک چہرہ دیکھ کے بندہ, اب میں کیا کہوں. اچھا, ایک طرف وہ یونٹی فیتھ ڈسپلن, 3 لفظ صرف قائد اعظم کے, صرف 3 محمد علی جناح کے, سن کے اس پہ 50, 60, 70% عمل کر لیتے نہ ہوتا. یہ دوسری بات سنو, اقبال اقبال اقبال, وہ پتہ نہیں کیا لقب, شاعر مشرق اور فلانا, مشرق میں مولانا روم بھی نہیں فلانا. اچھا کرتے ہو تم اتنا کچھ, مجھے صرف یہ بتا دو
اس نے تو تقریباً 1 صدی پہلے 78 سال تو ہو گئے نا ماشاءاللہ اس نام نہاد آزادی کو، وہ تقریباً 100 سال پہلے اس نے کہا تھا پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرو۔ مشتاق احمد خان سب چلے گئے نہیں بھائی ہوتے ہیں، اچھا ہے کی فائدہ ہوگا، پہنچ بھی جاندے گرفتار نہ بھی کہڑی توپ چلا لانی سی، اصل کریڈٹ یورپ کو جاتا ہے۔ اچھا یورپ کو ہی جاتا ہے نا، پھر میں کی کریں، لینڈ کی گئے سی۔ اب بات سنو، قومیں کردار سازی سے بنتی ہیں، دورے پڑے ہوئے ہیں ان کو احمقوں کو، اقتصادیات ریالٹی، لیکن کبھی بوتھے اٹھا کے کبھی اپنا ماضی دیکھو۔ حضور گئے، ہجرت پہ مجبور ہوئے، مکہ کو یاد کر کر کے اداس ہوا کرتے تھے، پھر کیا ہوا؟ پیسہ تھا، تیل نکل آیا تھا؟ نہیں، کردار سازی۔ ہوا کیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے کیسر و کسرا اپنے زمانے کی سپر پاور ہوتی ہے جس بھی زمانے میں ہو۔ کون تھے؟ غزوہ بدر میں 313، احد میں 1000۔ خدا کا خوف کرو، کام کی بات نہیں کرنی، چونکہ وہ شارٹ کٹ ہے نہیں۔ ہم اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ اب کوئی بندہ اگر انیشیٹو لیتا ہے، کوئی گروپ اگر انیشیٹو لیتا ہے، اس کی زندگی میں تو اچیویبل ہی نہیں۔ ظاہر ہے جو لے گا وہ 40 45 50 سال کا ہوگا، 60 سال کا ہوگا، اس کی زندگی میں تو اس کا پھل نہیں ملنا۔ یہ لمبی ریس ہے، یہ خود بھی شارٹ کٹ مار کے اقتدار چانا، فلانا ٹمکانا، یہ وہ سارا عوام کو بھی شارٹ کٹ پہ لگایا ہوا، اصلی بات نہیں کرتے۔ خدا کی قسم یہ ظالم ہے، یہ ہے کہ جی وہ جذبہ ایمانی، کیڑا جذبہ ایمانی بھائی؟ کبھی تلواریں، نیزے، بھالے، برچے ہوتے تھے، اب ہائیڈروجن بام ہیں، پتہ ہی نہیں کیڑے بامز نے، تو سپر سونک کہتے، پتہ نہیں کیڑے تھے یار، میرے تو پتہ بھی نہیں، ہیں تو فوجی نہیں۔ کبھی غور کرو، ان میں سے کچھ تم نے بنایا؟ کچھ بنایا بھی تو نقل ماری۔ تم جہاز بھی بنا رہو، کل نکالی ہوگی رائٹ برادرز کی۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں نا، کریڈٹ گجا اور یورپ کو، کیوں گجا اور یورپ نو تو کیوں نہیں جانا؟ مر جاؤ۔ کس طرح سلطان ٹیپو، گیدڑ کی 1 دن کی زندگی، پھر اخیر کر دو۔ یہ تو ایمی فضول سی باتیں ہیں۔ یا پھر اس رستے پہ چلو جو بہت طویل اور صبر آزما ہے، ہمارے پاؤں ننگے ہیں، ریت جلتی ہے، صحرا کی جلتی ہوئی ریت ہے، پاؤں ننگے ہیں، پینڈا لمبا ہے ہمت تو گزا تو فلانا تو یہ تو وہ، جا کے اپنا کو بندوبست کرو یا ماتم بند کرو، ختم۔ چلو ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، مفتی منیب الرحمان نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں تحریک لبیک کے قائدین اور کارکنوں کے نام پیغام میں کہا، حماس نے اپنے تحفظات کے ساتھ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کو بامر مجبوری قبول کر لیا ہے، لہٰذا ہمیں کوئی نیا قضیہ کھڑا کرنے کی بجائے ان کے موقف کی حمایت کرنی چاہیے، اس لیے سر دست ان کی حمایت میں کوئی تحریک برپا کرنا دانش مندی نہیں۔ دیکھو یہ جو کمیونٹی ہے نا، اس سے مجھے خیر کی توقع نہیں ہوتی، لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب نے بنیادی بات کی ہے، ریئلسٹک بات کی ہے، خوبصورت بات کی ہے۔ وہ ماڑی سی تے لڑی کیوں بھائی؟ تمہیں نہیں پتا تھا کون کس کے ساتھ ہے؟ 1 کروڑ سہونی، ہمارا کنفیوژن بھی عجیب ہے، ہم یہودی کرتے ہیں، یہودیوں نے تو اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کیا ہے بھائی۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ بہرحال فیس سیونگ بھی ہو رہی ہے، دوسری طرف وہ ظاہر ہے ٹرمپ ان کا کوئی کلاس فیلو تو نہیں رہا، وہ پیتا پتر ہے، فیس سیونگ بھی ہے اس میں، اور بات ان کی بہت بنیادی ہے۔ ہمارے یہ جو مذہبی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں
मुबल्लिगीन या फलाना टमकाना, उनको चाहिए इस तरफ आए या मुझे समझाएं, मुझे तलब फरमा लें अपने दरबार में, मुझसे बात करो। एक साहबी फिर रहे थे मदीने में, हुजूर ने पूछा कि भाई आप काम पे नहीं गए? उन्होंने कहा जी मैं गया था तो मुझे वो काम याद आ गया। तो आपने कहा तुम्हारी भेड़ बकरियों के पास कौन है? तो उन्होंने कहा जी कोई नहीं, उन्हें अल्लाह तवक्कल, अल्लाह के। तो आपने कहा भूखे भेड़िए भी वहां अल्लाह के तवक्कल। ये अपना ओ पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करो, और इसके लिए तुम्हें कंटेम्पररी इल्यूम्स के पीछे जाना होगा, और ये भी रूहानी इल्यूम है। बात सुनाए, जो बताता है कशिश सकल, जो प्यो ने बनाई सी, उसने ढूंढी कायनातों के खालिक को मालिक की एक पहेली ढूंढी। वाह, बाप बेटे से, बच्चे से सवाल करता है और बच्चा उसका प्रॉपर जवाब देता है, तो बाप कितना, वो तो खालिक को मालिक है, राज़िक है। ये कहते हैं ये दीनी इल्म है। मेरे खुदा का वास्ता, ये 5-4 चीजें हमारे लिए लंगर बन गई, हमारे गिट्टों में बैठ गई। नमाज का ही मतलब समझा दो। अगर पाबंदी औकात नहीं, तुम सारा कोई काम ही नहीं करते। सफ़ें सीधी हैं, आपस में फिरके हैं, जाते हैं, बरादरियां हैं, तबके हैं, कोई ऐसी सियासी जमात जोड़े है, कोई इधर बड़े है। पहली चीज, और याद रखना, एक लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक कौमों के अरूज ज़वाल के पीछे जो फैक्टर्स पहले होते थे अब नहीं रहे। अब उनमें पहला है पाबंदी औकात, डिसिप्लिन, सफ़ें सीधी, मामला टेढ़े। ये क्यों नहीं बताते लोगों को कि जैसे तुम कंधे से कंधा मिला के खड़े हो, बाहर भी जाके ना यही छक मारो, गिट्टे गोडे साफ, नीयत गंदी, आंखें गंदी, तोल गंदा, नरखनामा झूठा। बात सुनो, कौम किरदार साजी, वो किरदार साजी थी। हुजूर ने कोई बॉम्ब नहीं बनाया था, बंदे बनाए थे, आदमियों को इंसानों में तब्दील किया था, उनको ख्वाब, और फिर हाउ टू अचीव दोस टारगेट्स, उसकी तरबियत दी थी। कसर गुजरा लम्हे पै गए, यानी उदों दा अमरीका दे जो भी तुसी कह लो लम्हा पै गया। जिन पे जवाल आया वो मुसलमानों से दौलत में करोड़ों गुना आगे थे। कैसर कुछ ना, इनके पास तो था ही कुछ नहीं सवाए जज्बे के, डिसिप्लिन के, और हुजूर की वो तालीम थी। वो अपने जमाने के मर्द। देखो बात सुनो, ये समझ लो, कोई सुने ना सुने, आई डोंट केयर। तुम ऊंट घोड़े खच्चर छोड़ के तो आ गए कारों जहाजों पे, वो बाकी मामलात में नहीं। मोमिन की तो डेफिनेशन है कि वो अपने अहद के साथ हम आहंग होता है। अब 3 मुख्तलिफ खबरें और आपका तबसरा चाहिए। पहली अखबारी खबर के मुताबिक पुराने कर्जे उतारने के लिए हुकूमत का रवां साल 22,000 अरब रुपए के नए कर्जे लेने का फैसला। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत की शरह 40.5%, महंगाई में इजाफा, तरक्की में कमी का खदशा है। तीसरी, महंगा सोना, तलाई जेवरात बनना और 50% कारखाने बंद, सोने के कारखाने भी बंद। सोने का पता नहीं, कारखाना नहीं होता, वर्कशॉप सी होती है। बहरहाल कारखाना भी होता होगा, मुझे तो नहीं पता। आपने कितनी खुशखबरियां सुना दी हैं वन गो में। अब मेरा ब्लड प्रेशर और पता नहीं कहां जाएगा। 22,000 अरब के नए कर्जे, इन्हें दे इशारिये झूठ दिन रात। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत की शरह 40.5, महंगाई में इजाफा, तरक्की में कमी, 50%। आपने, मैं वर्कशॉप्स कहूंगा, कारखाने क्या हैं। अच्छा देखो बात सुनो, ये 3 मुख्तलिफ खबरें नहीं, ये एक ही खबर के अंडे बच्चे हैं। ये एक ही चुड़ैल की औलादें हैं। तो चुड़ैल क्या है? गुर्बत की शरह, महंगाई में इजाफा, तरक्की में कमी, कर्जे चुकाने के लिए मजीद सदके जावा चौधरी मोहम्मद अली के। जब लियाकत अली खान साहब ने कर्जे का कोई डोल डाला, उस वक्त उन्होंने एक जुमला बोला था
کہ اگر یہ روایت یہ ریت چل نکلی تو پاکستان کو قرض چکانے کے لیے قرض ہے. واہ، اس لیول کا، اس ویژن کا بندہ چاہیے. ایتھے یہ آپس چیزوں میں لگے، دیکھ لو خدا کی قسم، گھٹیا قسم کے پسماندہ ترین علاقوں کے میں بھی جو فٹ پاتی ہے وہ بھی اس طرح نہیں لڑتے جس طرح یہ لڑتے ہیں. ان کی اوقاتیں دیکھو. اچھا، اب یہ ان کے سارے اشاریے بیکاریے ہیں. آپ نے پچھلی بار یہ بات کی تھی کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کس طرح یہاں سے وائنڈ اپ کر رہی ہیں، اور میں نے کہا آپ کو تو پتہ ہی نہیں اس کے نتائج کیا ہونے. بہت لمبی فہرست ہے. پہلی کیا ہے؟ بے روزگاری. ایک بندہ جب بے روزگار ہوتا ہے تو ایک خاندان بے روزگار ہوتا ہے. اور بھوک جو ہے، افلاس، وہ جرائم کو یہ جرائم کی ماں ہوتی. شاعر کا ایک شعر ہے، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. لوگ ہمارے نارمل رہ نہیں گئے، لیکن پتہ نہیں سونے کی ورک شاپ بند، ٹیکسٹائل بند، پتہ نہیں کیا کیا بند ہے. کھلے ہیں تو عوام کے منہ. بس نہیں پاگل ویران آنکھیں، کھلے منہ. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، قائمہ کمیٹی برائے صحت کے اجلاس میں انکشاف ہوا کہ 50 سے 60% ڈاکٹرز بیرون ملک جا رہے ہیں، جبکہ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے اجلاس سے بتایا کہ پاکستان میں سالانہ 22,000 ڈاکٹر تیار ہوتے ہیں، لیکن 25 کروڑ آبادی کے لحاظ سے یہ تعداد ناکافی ہے. مصطفیٰ کمال نے بھی بہت انڈر پلے کیا ہے. 25 کروڑ کی آبادی کے لیے 22,000 ڈاکٹرز ناکافی ہیں؟ یہ ہے ہی نہیں، ناکافی ہیں. اتنا ہونے کے برابر ہے. وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ آپ کو مبارک کرے. زیادہ تر پاکستانی جو ہیں وہ آئرلینڈ وغیرہ جا رہے ہیں. اچھا، وہاں انہیں 5,000 یورو، یہاں کیا ملتا ہے ان کو؟ ذلت. اچھا، 5,000 یورو بنتا ہے تقریباً 16.5 لاکھ ماشاءاللہ پاک روپیز. اچھا، یہاں ان کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 70,000 80,000 لاکھ فلانا. دیکھو ہمارا جو حکمران طبقہ ہے، اس نے گن پوائنٹ پہ عوام کو کرپٹ کیا ہے، تاکہ کرپشن کے لیے ان کے اندر ایک گنجائش پیدا ہو. جتنے انسپیکٹرز ہیں، میں نے اس کو کہا تھا ترکو پتا کرو، فوڈ انسپیکٹر، ڈرگ انسپیکٹر، ایکسائز انسپیکٹر، تو فلانا انسپیکٹر، تو کسٹم انسپیکٹر، ان کی تنخواہیں بتاؤ. ایوریج ہم لگا لیتے ہیں 6. ماں باپ جو بھی ہے، 6 کا خاندان اگر اس نے انہیریٹ نہیں کیا، وہ کیسے زندہ ہے؟ مجھے بتا دو. پولیس انسپیکٹر، فلانا انسپیکٹر، یہ جان کے کرپٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر ہوں، میو ہاسپٹل میں ایسے واقعات سنتا ہوں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. باقی بھی یہی ہو رہا ہے. ایکسپائرڈ میڈیسنز خرید لیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ گن پوائنٹ پہ لوگوں کو کرپٹ کیا جاتا ہے، تاکہ جو خود چور ہوگا وہ پھر کس طرح باہر آئے گا. اس کو پتا ہے میں تو خود چور ہوں. باقی رہ گئے امیر لوگ، تو یہ تو ٹکتے ہی نہیں یہاں ماشاءاللہ، ٹکتے ہی نہیں. انہوں نے ذاتی اسپتال بھی ہوتے نہیں جاندے، انہوں نے پتا ہے 2 نمبر میں. تو جو دیکھو، اگر یہ یہاں کے سکولز میں، میں ہائر ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا، ہمارے یہاں تو اس کا وجود ہی کوئی نہیں. ہائر ایجوکیشن کے لیے بچے باہر جائیں، بہت ضروری، بہت ضروری. لیکن یہاں کے سکولز کو اور کالجز کو آپ نے اگر اپ گریڈ کرنا ہے، قانون پاس کرو، قانون بناؤ. نو پروٹوکول. 2 گاڑیاں ہوں گی، ایک ایمبولینس ہوگی، 2 گاڑیاں ہوں گی سیکیورٹی کے لیے. ہر کھیل کے آداب ہوتے ہیں، اور قیمت دینی پڑتی ہے. باکسنگ کی تاریخ میں
मोहम्मद अली कैसेस क्ले से वो मुसलमान हुए, आखिरी जिंदगी कैसे गुजारी, यो हाथ कांपते थे, पार्किंसन या पता नहीं क्या कहते हैं उसको। एवरीथिंग हैज अ प्राइस। इन्हें कहो दफाओ, प्रोटोकॉल बंद, लेकिन ये पार्लियामान करेगी? मुझे बताओ ना। हमारे जज साहबान को माशाल्लाह, उसके बाद भी यूं तो फलां भी यूं तो टमका, वाई कोई तो यार अवाम के साथ जुड़त रखो। फर्क होता है उसमें कोई, मतलब लोहे का, चांदी का, सोने का, वो जो प्लेटिनम है या फलाना है, इनकी कीमतें मुख्तलिफ, बिल्कुल ठीक है भाई, इतना फर्क। कोई खुदा का खौफ करो वरना तैयार रहो। फिर बच्चे यहां पढ़ाएं, यहां के अस्पतालों में जाएं, मरें, लेकिन जिनके जाती हैं वो नहीं करवाते क्योंकि उनको पता है वारदात है। आगे चलो। बिल्कुल दुरुस्त है साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।